المسلمين والمسلمات اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له اللهم صل على محمد وآل محمد۔ جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لائے وہ سب نبی ایک سوچ، ایک جذبہ اور ایک مقصد لے کر آئے۔ وہ سوچ اور جذبہ یہ تھا کہ انسانیت کے دکھ درد کیسے دور ہو جائے اور لوگوں کی مشکلیں کیسے حل ہو جائیں اور لوگ اللہ پاک کی ذات کو پہچاننے والے کیسے بن جائیں، اور کوئی ایسا سلیقہ طریقہ، کوئی ایسا انداز ہو کہ وہ اللہ ہی سے مانگنے والے بن جائیں، ان کا رابطہ اللہ سے ہو، ان کا تعلق اللہ سے ہو۔ جتنے بھی انسان آئے ہیں یہ ان کا کوئی وجود نہیں تھا، اور اس کے بعد پھر انسان جتنے بھی آئیں گے ان کا پھر بھی کوئی وجود نہیں ہوگا، ختم ہو جائیں گے۔ تھوڑے عرصے کے لیے ایک وجود ملا ہے، تھوڑے وقت کے لیے ایک وجود ملا ہے، تھوڑے عرصے کے لیے، تھوڑے وقت کے لیے ایک وجود ملا ہے، اس کے بعد ختم ہو جانا ہے۔ مٹ جانا ہماری زندگی میں اصل ہے، باقی رہنا میرے اللہ کو حاصل ہے۔ لوگوں کی مشکلیں اور لوگوں کے مسئلے اور لوگوں کی پریشانیاں کیسے حل ہو جائیں اور کس طرح پریشانیاں دور ہو جائیں، یہ سارے انبیاء کرام نے یہ محنت کی، اور پھر تمام طبقات پہ محنت کی، ہر چھوٹے بڑے انسان پہ، بادشاہ غلام پہ، ہر شخص پہ یہ محنت کی کہ کسی طرح لوگوں کو اللہ سے مانگنے والا بنائیں اور اللہ کے ذریعے سے لوگوں کے مسائل حل ہوں۔ عبقری نے یہ محنت شروع کی، حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ختم نبوت کے صدقے یہ محنت عبقری نے شروع کی۔ سارے جتنی پچھلی ہستیاں تھیں وہ کرتے آ رہے تھے، یہ نہیں ہے کہ ان کے بعد میں نے ہی شروع کی، عبقری نے شروع کی کہ کس طرح انسانیت کے مسائل حل ہو جائیں اور ان کی مشکلیں دور ہو جائیں اور ان کی ناکامیاں ختم ہو جائیں، ان کے درد ختم ہوں اور ان کے مسائل کا حل ہو اور ان کی پریشانیاں دور ہوں۔ بہت ہی زیادہ اس پیغام کو پھیلایا گیا سال ہر سال سے۔ اس کا جو نتیجہ ملا وہ یہ ہوا کہ ایک انسانیت کا، لوگوں کا ایک ہجوم اور سیلاب اٹھا۔ اگر میں ہجوم اور سیلاب کہہ رہا ہوں، شاید میرے لفظ اضافہ نہیں کر رہے، میں مبالغہ نہیں کر رہا، میں ایک کی جگہ 100 اور 100 کی جگہ 1000 نہیں کہہ رہا۔ ہمارے میگزین کو پڑھنے والے، ہمارے سوشل میڈیا کو دیکھنے والے، درس سننے والے لوگ، آنے والے، اور بہت زیادہ مخلوق تسبیح خانے سے محبت کرنے والی، بہت ہی زیادہ حقیقتوں کے قریب دنیا پہنچے، اور لوگوں نے اس پیغام کو بہت ہی لیا، بہت ہی لیا، اور قدردانی سے لیا، ادب سے لیا، طلب سے لیا اور سچے جذبے سے لیا۔ طلب سے، ادب سے، قدردانی سے اور سچے جذبے سے لیا۔ مجھے لوگوں کی ملاقاتیں بولتی ہیں، لوگوں کی ملاقاتیں بتاتی ہیں، مجھے لوگوں کے حالات بتاتے ہیں کہ لوگوں نے کس طرح تسبیح خانے کی قدردانی کی اور کر رہے ہیں۔ نظام عالم میں ایک بات بہت اہم ہے، جس نے بھی قدر کی اسی نے پایا، اصول ہے، جس نے ادب کیا اسی نے پایا، اور جو بدگمانیوں وساوس میں مبتلا ہوا وہ خیر سے محروم ہوا، فیض سے محروم ہوا اور برکتوں سے محروم ہوا۔ جو بھی وساوس اور بدگمانی میں مبتلا ہوا، اور ایک بات یاد رکھیے گا، جتنی بھی انبیاء تشریف لائے، اہل بیت، صحابہ، اولیاء، سب کے لیے ایک ایسے فتنے اٹھے جنہوں نے ان کے پیغام کو جھوٹ ثابت کرنے کی آخری کوشش کی۔ فتنے اٹھے، اور عجب بات بتاؤں، ان فتنوں میں بڑے بڑے لوگ بہہ جاتے ہیں جو کہتے تھے ہم عقیدتوں، محبتوں اور عشق کے پہاڑ، بڑے بڑے لوگ بہہ جاتے ہیں ان فتنوں میں۔ فتنے کی تعریف یہ ہے کہ اتنا جھوٹ بولا جائے اور اتنا حقیقت کو مسخ کر کے، سیاہ کر کے پیش کیا جائے، اتنا حقیقت کو کہ لوگ فتنے کو سچ سمجھے اور سچ کو جھوٹ سمجھے۔
یہ فتنے کی تعریف ہے. اور میرے آقا کا فرمان ہے علامات قیامت میں فتنے اٹھیں گے اور بہت زیادہ اٹھیں گے. تمام انبیاء کرام جتنے بھی تشریف لائے ان کے خلاف فتنے اٹھے، فتنوں کا ساتھ دینے والے بھی اور فتنوں کے خلاف سرگرم بھی ہمیشہ واضح ہوئے. کن لوگوں نے فتنوں کا ساتھ دیا اور کون فتنوں کا حصہ بن گئے خود. یہ سلسلہ قیامت تک رہے گا، انبیاء کے ساتھ، اہل البیت صحابہ کے ساتھ، اولیاء کے ساتھ، اور اگر کوئی ان کا خدمت کرنے والا ان کا غلام ہے اس کے ساتھ. یہ قیامت تک رہے گا، یہ ازل سے چلا ہے. لیکن مجھے خوشی ہوتی ہے اور راحت ہوتی ہے کہ لوگ ادب سے تسبیح خانے کے پیغام کو لے رہے ہیں، عظمت سے لے رہے ہیں اور وقار سے لے رہے ہیں اور شان و شوکت سے لے رہے ہیں. اس کا جو فائدہ ہوا یہ ہوا لوگوں کے کام بنے، لوگوں کے مسئلے حل ہوئے، لوگوں کی مشکلیں دور ہوئیں اور لوگوں کے ہاتھ میں تسبیح اور مصلی آ گیا اور لوگ اللہ سے مانگنے والے بن گئے. مجھے ایسے ایسے لوگ ملے، کہتے تھے کہ ہمارے کوئی پیر صاحب تھے، وہ اس کے بعد پھر ہم کہتے تھے آپ کہاں جائیں گے، لیکن جہاں آئے تو پتہ چلا کہ یہاں تو کچھ نہیں لیا جاتا اور سب کچھ دیا جاتا ہے. کچھ نہیں لیا جاتا اور سب کچھ دیا جاتا ہے. یہاں آ کے پتہ چلا ہمیں اللہ نے کتنا اونچا مقام دیا اور پھر اللہ نے اپنی ذات سے جڑنے کا مزاج دیا. ابھی میں آج صبح آیا ہوں. ابکری انٹرنیشنل کانفرنس، چوتھی کانفرنس تھی یہ ترکی میں، پہلی 2015 میں تھی، یہ چوتھی کانفرنس تھی. اور آئندہ سال کا اعلان وہاں مشورے سے کیا. آئندہ سال انشاءاللہ 16 اپریل 2026 بروز جمعرات آئندہ سال، اور 19 اپریل بروز اتوار صبح 11 بجے دعا. ابھی بھی صبح 11 بجے دعا ہوئی تھی. ملکوں کے ملک آئے، ملکوں کے ملک آئے، ٹوٹ کے آئے، جذبے سے آئے، خلوص سے آئے، بہت زیادہ لوگ آئے. ایک احساس ہوا کہ لوگوں میں کتنی طلب ہے، لوگوں میں کتنی تڑپ ہے. جو اس سے پہلے تیسری انٹرنیشنل کانفرنس ہوئی تھی اس میں ہوٹل کے کمرے ختم ہو گئے تھے، وہ اعلان مختصر تھا. اس دفعہ اعلان کچھ ماہ چلا، 8 مہینے چلا، اب تو اعلان 1 سال چلے گا انشاءاللہ. بہت لوگوں میں طلب دیکھی میں نے، یقین جانیے. میں آپ کو ان کے تاثرات، میں آپ کو ان کے حالات، میں آپ کو ان کی سچی کیفیات بتاؤں تو دل کہتا تھا اللہ یہ سچائی مجھے بھی دے دے اور ایسا سچا مجھے بھی بنا دے. ایسے ایسے ان کے سچے حالات، سچی کیفیات. اور پھر زندگی کے کن پریشانیوں میں وہ ڈوبے ہوئے تھے اور کن حالات میں ڈوبے ہوئے تھے، کن پریشانیوں میں، کن حالات میں. کسی کو ابکری کا پیغام کیسے ملا، کسی کو کیسے ملا، کسی کو خوابوں کے ذریعے ملا، کسی کو رسالے کے ذریعے، کسی کو سوشل میڈیا کے ذریعے، کسی کو کسی اپنے عزیز پیارے رشتہ دار کے ذریعے. ایک احساس ہوا کہ لوگوں میں کتنا سچا جذبہ ہے اور لوگوں میں کتنی سچی طلب ہے. یقین جانیے ہم بار بار کانفرنس ہال میں کرسیوں کا اضافہ کر رہے تھے، بار بار کرسیوں کا اضافہ کر رہے تھے. میں نے شام کو کہا وہاں کے ذمہ داروں کو، میں نے کہا صبح 50-60 کرسیاں اور لگوائیے گا، خیال کیجیے گا. اور میری کوشش رہی میں صبح سے لے کر شام تک آنے والے جتنے بھی روحانی مسافر تھے ان کے ساتھ رہوں. ایک ایک فرد نے 12 سے زیادہ بار ملاقات کی، 10 دفعہ، 8 دفعہ، 9 دفعہ، 4 دفعہ، 3 دفعہ، اس سے بھی زیادہ. میں نے اجازت دی تھی کہ آپ آنے والے حضرات جتنی بار ملاقات کریں. میں آیا ہی صرف آپ کے لیے ہوں. اللہ کے فضل سے میں نے آپ سے کسی کرائے کا اور کسی چیز کا مطالبہ نہیں کیا، میں آپ کے لیے آیا ہوں. اور لوگ بہت راضی گئے، جاتے ہوئے رو رہے تھے، دل نہیں چاہتا جانے کو.
ماں کی محبت کے بعد پھر یہ محبت ملی، ماں کے خلوص کے بعد پھر یہ خلوص ملا۔ لوگوں کی آنکھوں میں آنسو تھے، لوگ سارا دن میرا انتظار کرتے تھے، سارا دن۔ مجھ سے بے خیالی میں ایک غلطی ہوئی، وہاں ہوٹل کی لابی میں ہمارا 4 دن ہال تھا، جمعرات، جمعہ، ہفتہ، اتوار، یہ ہم نے کانفرنس ہال بک کیا تھا۔ ابھی بھی وہاں رمادہ شیشلی میں ہوٹل ہے، وہاں ہم نے ہال بک کر لیا ہے، فری اس میں آنا جانا انٹری۔ تو وہ ہال کے بعد پھر میں مستقل بیٹھتا تھا ہوٹل کی لابی میں، لوگ وہاں بہت آتے تھے۔ ہوا یہ کہ میں نے جانا تھا ایک بڑی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، بلو ماسک تھی غالباً اس میں نماز، آیا صوفیہ شاید۔ تو میں نے کہا کہ میرے گھر والے بھی ساتھ تھے، تو وہاں لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو ان سے میں نے کہا آپ بیٹھے، میں آ رہا ہوں۔ کوئی 2.5-3 گھنٹوں کے بعد جو آئے وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ مجھ سے غلطی ہوئی کہ میں نے کہہ دیتا، وہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید فقیر ابھی آئے گا، ابھی آئے گا، ابھی آئے گا۔ میں جو آیا وہ بیٹھے ہوئے، میں نے کہا آپ بیٹھے ہوئے ہیں؟ انہیں حضرت آپ نے فرمایا تھا آپ بیٹھے، میں آ رہا ہوں۔ ایسے سچے لوگ، ایسے مخلص لوگ، ہر بندے میں ایک نئی کہانی تھی، نئی کہانی تھی۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ میری بیوی کو ایک پیر ہے، وہ ہر وقت آن لائن پیسے لگواتا ہے، ہر وقت۔ اب اس چیز کی دھونی دینی ہے، اب یہ چیز جلانی ہے، اب یہ چیز کرنی ہے، اب یہ چیز کرنی ہے، ہر وقت آن لائن پیسے لگ رہے ہیں، لگ رہے ہیں، لگ رہے ہیں، ہر وقت پیسے لگ رہے ہیں۔ وہ کہنے لگے جب سے ابکری ملا، اب آن لائن وظیفے لگ رہے ہیں، تسبیحاں لگ رہی ہیں، آن لائن اللہ کا نام لگ رہا ہے، اور آن لائن ایسے ایک کریم کی کریمی ہے، ایک رحمت ہے، اور لوگوں کو مسنون اعمال، تسبیحات، ذکر، یہ چیزیں مل گئیں۔ لوگوں کو وہ ملا جو گمان سے والا تر، جو خیال سے والا تر، جو سوچوں سے والا تر ملا۔ پھر وہ ایک ایسی جگہ رہتے ہیں جہاں بظاہر کلمہ نماز تسبیح کا کوئی عمومی رواج خیال نہیں ہے، وہ ایسی جگہ رہتے ہیں۔ ابکری کے سوشل میڈیا نے انہیں یہ چیزیں آسانی سے فراہم کی، بالکل آسانی سے، اور آپ حضرات نے آسان چیزیں انہیں دی، ایسی چیزیں نہیں دی جو بظاہر ناممکن ہو، بظاہر ناممکن ہو۔ یہ آسان چیزیں انہیں اچھی لگیں، اور اس سے بہت زیادہ خیریں ملی، برکتیں ملی، اور ان کے مسائل حل ہوئے، مشکلیں دور ہوئیں۔ ایک صاحب نے اپنی بات سنائی کہ میری والدہ بوڑھی پچھلی کانفرنس میں آئی تھی، فوت ہو گئی، بار بار خواب میں آ کے کہتی میں بہت خوش ہوں، حضرت صاحب کو میرے سلام کہیے گا۔ ایک بات میں نے بہت عرصہ پہلے بھی اور کئی بار کہی، تسبیح خانے سے نسبت کے بعد خاتمے ایمان پہ ہوتے ہیں۔ اصل مومن کا خاتمہ ہے اور اصل مومن کا آخر ہے، خاتمے ایمان پہ ہوتے ہیں تسبیح خانے کی نسبت کے بعد۔ اور یہ بات انہوں نے پورے جتنی کانفرنس تھی سب میں کھڑے ہو کے سنائی کہ میری والدہ کہتی ہیں کہ حضرت صاحب کو میرے سلام کہے، میں بہت خوش ہوں، میں بہت خوش ہوں۔ لوگوں نے اپنے تجربات بتائے، میں نے لوگوں سے پوچھے آپ کو کیا ملا؟ میں سن نہیں سکتا تھا، اس کی ایک وجہ ہے میری کوشش تھی میں زیادہ سے زیادہ ان کی سنوں، ان کے مسائل، ان کی مشکلات، ان کی پریشانیاں، ان کی الجھنیں، ورنہ ہر فرد اپنے واقعات بتا رہا تھا کہ مجھے یہ پایا، یہ ملا، یہ ملا، یہ ملا، اور ہر فرد سچے جذبے سے بتا رہا تھا، بہت خلوص سے بتا رہا تھا۔
ایک انوکھا ایک احساس ہوا ان 4 دنوں میں. میں نے پورے 8 دن لوگوں کو وقت دیا. میں بدھ کی صبح پہنچا، بدھ کے پہنچا، بس بدھ کی شام سے میں نے لوگوں کو وقت دینا شروع کر دیا. بدھ کی دوپہر سے، شام سے، بدھ کا سارا دن وقت دیا. جمعرات، جمعہ، ہفتہ، اتوار، یہ مسلسل وقت دیا. ملاقاتیں ملاقاتیں ملاقاتیں. پھر سوموار، پھر منگل، اور پھر کل بدھ. کل بیٹھے تھے تو اوپر کی 11ویں منزل میں زلزلہ آیا، عمارت ایسے جھولنے لگے. تو میں نے پھر اللہ سے کہا، میں کہا اگر اللہ آ گئی ہے تو بھاگنا کہاں؟ بیٹھا ہوا تھا، میں نہیں بھاگا. آ گئی ہے تو پھر خاتمہ ایمان پہ کر دے. پھر آیا زلزلہ، پھر آیا. 4 زلزلے ہمارے ہوتے ہوئے آئے. ابھی سنا ہے کہ پھر آئے ہیں. 2 دن کی چھٹی ہو گئی ہے استنبول میں. 2 دن کی چھٹی ہو گئی. اور قیامت بھی ایسی اچانک زلزلہ آئے گا. قرآن نے قیامت کا نام زلزلہ بھی رکھا ہے. کون سی آیت ہے؟ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. قیامت کو بھی اللہ نے زلزلہ کہا ہے کہ ایسے اچانک زلزلہ آئے گا، کوئی سنبھل نہیں پائے گا. یہ تو 4.6.7 کے آتا ہے، پتہ نہیں وہ 700 کا، 7,000 کا. ہر چیز پس جائے گی، ختم ہو جائے گی. پھر اللہ نئی زندگی دے گا اور اٹھائے گا. یہ جو زلزلے حادثات کے آتے ہیں، پریشانیوں کے آتے ہیں، مشکلات کے آتے ہیں، انہیں صرف جو چیز روکتی ہے وہ اللہ کا نام ہے، اللہ کے نام کی طاقت ہے. پھر بعض اوقات کالے لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر بغض، کینہ، نفرت ہوتی ہے، اور وہ کالی دنیا کو اپنے ساتھ شامل کرتے ہیں، اور پھر انسانوں میں کالے روگ شروع ہو جاتے ہیں، بیماریوں، تکلیفوں، دکھوں اور مصیبتوں کی شکل. کالے روگ شروع ہو جاتے ہیں. ان کا حل بھی کلام الہی میں ہے، ان کا حل بھی اللہ کے نام میں ہے. ان کا حل اور مصیبتیں اور پریشانیاں اور تکلیفوں کو دور کرنے میں ہے. اگر ہو سکتی ہیں تو وہ صرف کلام الہی ہے، اللہ کا نام ہے. مجھے خاتون نے بتایا کہ میں ٹرام میں سفر کر رہی تھی تو میں نے 6 بسم اللہ 5 صورتیں پڑھی تھی. کہا اس کی لگی بریک، میرا اچانک ہاتھ چھوٹا. ہاتھ چھوٹ کے میرے پرس پہ گیا تو کسی اور عورت کا ہاتھ میرے پرس میں تھا. وہ جو اچانک جا کے اس کے ہاتھ کو لگا وہ اصل میں میرے پیسے نکال رہی تھی. اس کی چیخ نکلی اور یوں نکل گئی، اور میں 6 بسم اللہ 5 صورتیں پڑھنے کی وجہ سے پرس لوٹنے سے بچ گئے. لوٹنے سے بچ گئے. لوگوں نے اعمال کے ایسے ایسے فائدے بتائے کانفرنس میں، عقل دنگ رہ جاتی تھی. عقل دنگ رہ جاتی تھی کہ لوگوں کا اتنا سچا جذبہ اور اتنی سچی کیفیت. اور سب سے بڑی بات جو میں نے محسوس کی وہ لوگوں کا کامل یقین تھا کہ یہ ہم تسبیح خانے کا عمل کریں گے اور اس تسبیح خانے کے عمل سے ہمارے یہ کام بن جائیں گے، ہماری یہ مشکل ٹل جائے گی، ہماری پریشانی دور ہوگی. جس کو دوسرے لفظوں میں ایک لفظ کہوں گا، وعدوں پہ یقین. اللہ کے وعدے، اس کے حبیب کے وعدے، یہ کر لو یہ ہوگا. اللہ نے وعدے کیے ہیں اور اس کے حبیب نے وعدے کیے ہیں. جو وعدوں پہ یقین کرے گا، جو وعدوں پہ یقین کرے گا تو اللہ سچا، اس کا حبیب سچا، ان کے وعدے سچے، اور جو یقین کے ساتھ چلے گا اللہ پاک اس کو عطا فرمائے گا. وعدوں پہ یقین، سچے وعدوں پہ یقین کر کے جو چلے گا، وعدوں پہ یقین. ہر بندہ اپنی کیفیت بتا رہا تھا.
دل کے حالات بتا رہا تھا. کہا کہ ایک وقت میرے اوپر ایسا آیا کہ میرے پاس نیند کی گولیاں اور نیند کے ٹیکے عمل کرنا، اثر کرنا چھوڑ گئے. پریشانی اتنی زیادہ تھی، اثر کرنا چھوڑ گئے. پریشانی اتنی زیادہ تھی، اتنی زیادہ تھی. اور کہا کہ پھر ابکری کے وظیفے کام آئے، اور ابکری کے وظیفوں نے زندگی میں سکون اور چین عطا کیا. ابکری کے وظیفے اور زندگی میں خیریں اور رنگ بھر دی. ایک خاتون نے کہا کہ میں پچھلی سے پچھلی کانفرنس میں آئی تھی، 2 سال میں نے پیسے جمع کیے. بوڑھی خاتون تھی. 2 سال میں نے پیسے جمع کیے، کرائے کے، ٹکٹ کے، ہوٹل کے، اور 2 سال پیسے جمع کر کے پھر آئی. میں سوچیں اس کا کیا جذبہ ہوگا، اس کی کیا طلب ہوگی. ایک صاحب مجھے وہاں کے ملے، کیونکہ پوری اس وقت یورپ میں، پورے ویسٹ میں جو قانون ہے وہ سارا قانون عمر لا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قانون ہے جو حضرت عمر نے بنایا تھا آج سے 1400 سال پہلے. پوری دنیا میں وہی چل رہا ہے. جتنے بھی انگریزوں کے ملک ہیں جس کو ہم مغرب یا ویسٹ کہتے ہیں، ان میں سب میں عمر لا چل رہا ہے. عمر لا چل رہا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے زبانوں کے بھی حقوق میرے حضور نے بیان فرمائے. حضرت عمر نے ان کی تجدید فرمائی کہ بے زبانوں کے حقوق. کہنے لگے ہمارے گھر میں ایک فاختہ کا بچہ آ گیا. ہم نے ادارے کو فون کیا کہ ہمارے گھر میں بچہ آیا. تو انہوں نے کہا آپ کے گھر میں کوئی جوتی کا ڈبہ ہوگا، اس کو سوراخ کر کے ان کو ڈھانک کے رکھیں، کوئی نقصان نہ پہنچے، ہم ابھی آ رہے ہیں. تھوڑی دیر میں ان کی گاڑی آئی، فاختہ کا بچہ لے گئی. اور کچھ دنوں کے بعد لیٹر آیا، خط آیا کہ انہوں نے ہمارا شکریہ ادا کیا. شکریہ ادا کیا. کہا کہ ہمارے بچوں کو باقاعدہ ایک تربیت دی جاتی ہے ہفتے میں کہ سڑک پار کیسے کرنی ہے اور دوسروں کا خیال کیسے کرنا ہے. سڑک پار کیسے کرنی ہے اور دوسروں کا خیال کیسے کرنا ہے. یہ سارا عمر لا ہے. غیر مسلموں کے حقوق عمر لا کا حصہ ہے. غیر مسلموں کے حقوق عمر لا کا حصہ ہے. عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے غیر مسلموں کے حقوق، پھر غیر مسلموں کی عبادت گاہوں کے حقوق بیان کیے ہیں کہ غیر مسلموں کی عبادت گاہیں جو ہیں ان کے کیا حقوق ہیں، ان کے کیا حقوق ہیں. ایک صاحب نے مجھے بتایا، کہنے لگے کہ وہ حیدرآباد دکن سے تشریف لائے اپنے پورے گھرانے کے ساتھ، فیملی کے ساتھ، 7-8 افراد تھے. کہنے لگے وہاں مدراس میں ایک میوزیم ہے تھوڑا سا، وہ بک رہا ہے 50 کروڑ روپے میں پرانی چیزیں وہ صاحب دینا چاہ رہے ہیں. تو میں نے کہا ایسی کون سی اس میں انوکھی چیز ہے جو 50 کروڑ میں دینا چاہ رہے ہیں. کہا چونکہ میرا شعبہ یہی ہے، میں ریل اسٹیٹ کا کام کرتا ہوں اور پرانی چیزوں کی خرید فروخت کا. تو میں گیا، وہاں ایک اینک ہے 1818 کی، اور اینک کی مجھے تصویر بھی دکھائی. کہا کہ وہ اینک پہن کے، کوئی خاص پتھر کی بنی ہوئی اینک ہے، اینک پہن کے میں جو پل پہ کھڑا ہوا، وہ اینک کنکریٹ کے آر پار دیکھ لیتی ہے. پل پہ کھڑا ہوا نا، تو پل میں مصرف سریے کے جال نظر آ رہے تھے، باقی میں پانی آر پار کھڑا دیکھ رہا تھا. 1818 کی بنی ہی وہ 2 اینکیں ہیں. مجھے اینک کی تصویر بھی دکھائی. 1818 میں آر پار نظر آ جاتا تھا کنکریٹ کی جتنی موٹی دیوار ہو. میرے حضور کو یہاں بیٹھے آنکھوں سے اللہ اپنے امر سے دکھا دیتے تھے. غزوہ موتا میں
میں غزوہ موتا کی جگہ پہ گیا تو مجھے وہ منظر یاد آیا. ہاں حضور کے منہ بولے بیٹے کا نام کیا تھا؟ زید بن حارثہ. فرمایا اگر زید شہید ہو جائے تو جعفر بن ابی طالب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے بڑے بھائی، اگر یہ شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ، اور پھر اگر وہ شہید ہو جائیں تو تم چاہو جس کو اپنا امیر بنا لینا. لوگوں نے کہہ دیا کہ اب یہ شہید ہوں گے. میرے حضور نے فرما دیا، میرے حضور نے فرما دیا یہ شہید ہوں گے. بھائی اس بندے کو موبائل کی لائٹ بند کرو. اتنی بڑی لائٹیں چلتی ہیں لیکن موبائل کی آنکھ جا کے آنکھوں میں لگتی اور بار بار کہا ہے نہ کریں. حضور نے فرما دیا. اور بعض اوقات کشف کی نظر سے کشف القبور ہوتا ہے، کشف القبور. اور وہ میں نے نفل بتاتا ہوں، 2 رکعت نماز نفل جس کی ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد الہاکم التکاثر پڑھ کے 4 رکعت نفل پڑھ کے 4 رکعت اور سوتے ہوئے ایک تسبیح درود پاک کی. آپ جس مرحوم سے چاہیں، کسی شخص سے چاہیں جو اس دنیا سے رخصت ہو گیا ہے، اس سے ملاقات ہو جاتی ہے. یا پھر اہل نظر قبر پہ بیٹھ کے اللہ کے نام کا مراقبہ کرتے ہیں تو اللہ اپنے نام سے وہاں کے پردے ہٹا دیتا ہے. یہ بات کہتے ہیں کیسے ممکن ہے؟ انگریز نے 1818 میں وہ اینک بنائی تھی کسی خاص پتھر کی جو کنکریٹ کے آر پار نظر آ جاتا ہے. وہ کہتے ہیں بڑی ایجاد ہے، وہاں کہتے ہیں واہ واہ، یہاں کہتے ہیں کیا کیا. یہ کیسے ممکن ہے؟ کشف القبور کیسے ممکن ہے؟ کیسے ممکن؟ ہم روحانیت کی دنیا کو اپنی آنکھوں اور اپنی نظروں سے پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں. سائنس کی دنیا کو بن مانے پہچان لیتے ہیں، بن دیکھے پہچان لیتے ہیں، بن سوچے پہچان لیتے ہیں، بن پڑھے پہچان لیتے ہیں سائنس کی دنیا کو جو کہ انگریز نے بنایا ہے. اور اللہ اس کے حبیب کا نظام اس کو کہتے ہیں کیسے ممکن ہے؟ اپنی عقل سے ہم سوچنے اور پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی عقل سے اس کے اندازے بھی لگاتے ہیں، تجربات بھی کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں ممکن نہیں، ممکن ہی نہیں ہو سکتا، ممکن ہی نہیں ہو سکتا. سچ پوچھیں، یقین واحد طاقت ہے جو انسان کو زندگیوں میں روحانیت کا سفر طے کراتی ہے. یقین واحد طاقت ہے، اور بے یقینی سے انسان یقین کی دنیا کھو دیتا ہے. بے یقینی سے انسان کے جذبے ختم ہو جاتے ہیں. جو بندہ کالی دنیا میں ہو، کالے جذبوں میں ہو، اس کے سامنے کالے لوگ ہوں، کالے روگ ہوں، وہ 4 چیزیں جمع کر لے: کالے ماش، کالی مرچ، ہرمل اور کلونجی. کالے دانے، کالے دانے، حبۃ السوداء، عربی میں اس کو کالے دانے کہتے ہیں، حبۃ السوداء. یہ 4 چیزیں جمع کر لیں، اور 4 چیزیں جمع کر کے 4 چیزیں جمع کر کے پھر ان کے اوپر پڑھے یا لطیف ہو یا ودود. ساری کائنات میں اس وقت جو آپ سانس لے رہے ہیں اس کے لطف و کرم میں ہے، اس کی عطا اور شفقت میں ہے. زلزلے کے جھٹکے لگتے ہیں، عمارتیں گر جاتی ہیں ادھر اور ادھر، ایک اللہ بچا دیتا ہے. میں کل ایئرپورٹ پہ بیٹھا تھا استنبول کے، ایک بینچ پہ بیٹھا تھا، لوہے کی بینچ تھی گول. میں جو اٹھنے لگا نا، میں نیچے ہو کے اٹھا تو بینچ ٹیڑھی ہو گئی اور میں مزید نیچے کی طرف جھک گیا. سامنے ایک صفائی والی بوڑھی خاتون کھڑی تھی. ایک دم دل پہ ہاتھ رکھ کے ہائے کہا. اس نے کہا شاید پھر زلزلہ آیا ہے اور زلزلے نے آ کے مجھے گرایا ہے. تو میں نے کہا نہیں، اشارہ کیا، میں نے کہا بینچ ٹیڑھی ہوئی ہے. جب زندگی میں حالات اور مشکلات کا اتنا خوف ہو اور پریشانی ہو، ایک لفظ ہے لطیف اور ودود. لطیف میں بھی 4 حروف ہیں، لام، یا، توا اور فا.
جس کو سادہ زبان میں کہتے ہیں لام، یہ، توئے اور فے. اور ودود بھی 4 ہیں، واو، دال اور پھر یہی 2 حروف واو دال. جو دنیا کے کسی آخری مشکل اور پریشانی میں مبتلا ہے وہ یہ عمل کر لے، ان 4 چیزوں کو جمع کرے، اس کو تھیلی میں ڈالے اور تھیلی میں ڈال کر پھر اس پہ یا لطیف و یا ودود و پڑھے. آج ہم پڑھیں گے جذبے سے. بس مشکلیں یوں ٹل جاتی ہیں، پریشانیاں یوں دور ہو جاتی ہیں، ناکامیاں ختم ہو جاتی ہیں اور کالی چیزوں کو آگ لگتی ہے. کالے لوگوں کو اللہ پاک ناکام کرتے ہیں اور کالی دنیا ختم ہو جاتی ہے. جب یہ 4 چیزیں کے اوپر آپ یا لطیف و یا ودود و پڑھتے ہیں. یہ 2 وہ اللہ کے نام ہیں جو قرآن پاک میں موجود ہیں، لیکن ان ناموں کی طاقت اور تاثیر ہم نہیں جانتے. آپ کی 4 سمتیں ہیں، مشرق، مغرب، شمال اور جنوب. 4 سمتیں ہیں اور چاروں سمت میں خطرات کا خطرہ ہے. کوئی حادثہ، کوئی دھوکہ، کوئی فریب، کوئی پریشانی، کوئی کسی قسم کی زیادتی چاروں طرف سے ہو سکتی ہے. ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ میں نے ایک تجربہ کیا، سنا کہ آگے بیٹھے تو حادثے ہوتے ہیں. میں نے بس میں آگے بیٹھنا چھوڑ دیا، پیچھے بیٹھنا شروع کر دیا. ایک دفعہ پیچھے بھی حادثہ ہو گیا، بچ گیا. پھر سنا ہے کہ درمیان میں بیٹھے تو بندہ حادثے سے بچ جاتا ہے. کہنے لگے ایک دفعہ درمیان میں آ کے خود گاڑی لگی، ایک گاڑی دوسری کو، درمیان میں بھی حادثہ ہو گیا. اب سوچا کہ کہاں بیٹھوں. پھر خیال آیا اپنی طرف سے حفاظت ضروری ہے، لیکن اپنے آپ کو اللہ کی حفاظت میں دے کے بیٹھوں. اس کو پھر سنیں غور سے. اپنی طرف سے حفاظت ضروری ہے، اسباب کا اختیار کرنا، اسباب کا استعمال کرنا ضروری ہے، لیکن اسباب کے ساتھ اسباب کا استعمال اور اسباب کے ساتھ حفاظت کا نظام، اپنے آپ کو اللہ کی رحمت اور حفاظت میں دینا، یہ بہت ضروری ہے. اللہ پاک کی امان میں اپنے آپ کو دے دینا یہ بہت ضروری ہے. وہ یہ حفاظت والے اعمال ہیں. جس کے پاس یا لطیف و یا ودود ہے، یا لطیف ہو، اور وہ کہتا ہے کہ کوئی کالا جادو، کوئی کالی چیزیں، کوئی کالے روگ مجھ پہ حملہ کر رہے ہیں، اور کالا جادو، کالی چیزیں، کالے روگ میرا نقصان کر رہے ہیں. کیسے ممکن ہے؟ یا لطیف و یا ودود کے اندر وہ طاقت ہے، وہ تاثیر ہے، وہ کمال ہے. اس کو سنیں، سمجھیں. کتنے عامل کامل دنیا میں گزرے ہیں، میں نے ان کے واقعات پڑھے ہیں کہ ان کے پاس صرف یا لفظ لطیف تھا یا پھر یہ دونوں چیزیں لطیف اور ودود تھا. کتنے عامل کامل ایسے ہیں، ان کی میں نے تاریخیں پڑھی ہیں، سنی ہیں، چند دیکھے ہیں. ان کے پاس یہی لفظ تھا، یہی حرف تھا. ہمارے پاس لفظ ہیں، حرف ہیں، یقین کی طاقت کمزور ہے، یقین کا جذبہ کمزور ہے. حرف ہیں، لفظ ہیں، یقین کی طاقت کمزور ہے اور یقین کا جذبہ کمزور ہے. اور اس یقین کی بے طاقتی اور کمزوری کی وجہ سے ہم اکثر وہ چیزیں نہیں پا لیتے جو حقیقت ہیں. ہمارا یقین کمزور ہے. ورنہ یا لطیف و یا ودود پڑھتے ہی چاروں سمتیں، مشرق، مغرب، شمال، جنوب اور اوپر نیچے، ان سب سے حفاظت کی چھتریاں، حفاظت کا نظام، نور کی دیواریں، روح کی دیواریں، روحانیت کی طاقتیں اور روحانیت کا کمال شروع ہو جاتا ہے. یا لطیف و یا ودود. دیکھو یہ کیو آر کوڈ، یہ بار کوڈ، یہ تعویذ ہیں. بار کوڈ، کیو آر کوڈ تعویذ ہیں.
ان پہ ہمیں اندھا یقین ہے، اندھا اعتماد ہے اور کامل یقین ہے ان تعویذوں پہ اوپر. اور ہم کہتے ہیں کہ ان بار کوڈ کو، کیو آر کوڈ کو بس یوں رکھیں گے ایک دنیا کھل جاتی ہے معلومات کی، علم کی. اس سے کہیں زیادہ اللہ کے ان ناموں میں پوشیدہ طاقتیں ہیں، ان ناموں میں پوشیدہ قوتیں ہیں، پوشیدہ طاقتیں ہیں اور پوشیدہ قوتیں ہیں اللہ کے ان ناموں میں. جاگ رہے آئے تھے روحانیت لینے اور شیطانی چیزوں نے نیند میں گھیر دیا، تاکہ آیا تو ہے جھولیاں بھر کے نہ جائے. خیال کرنا لٹ نہ جائیں، خیال کریں لٹ نہ جائیں. میں دیکھ رہا ہوں بہت سے لوگ اونگ رہے ہیں اور مجھے ان کے نقصان پہ دکھ ہو رہا ہے. اللہ لطیف بعبادہ، میرا اللہ کہتا ہے میں مہربان ہوں اپنے بندوں پہ. آؤ میرے نام کو پڑھ کے دیکھو اور میرے نام کو آزما کے دیکھو اور میرے نام کی تاثیر پا کے دیکھو. اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء بغیر حساب. یہ آیت کہاں ہے؟ آؤ آ کے پڑھ کے دیکھو اور میرے نام ودود کی تاثیر پا کے دیکھو. یاد رکھیں، اب ایک بات کہنے لگا ہوں، ذرا توجہ سے سنیے گا. ایک موتی دے رہا ہوں. زندگی گزارے جتنے بھی دن اس نے لکھے ہیں، سسک سسک کے نہ گزارے، تڑپ تڑپ کے نہ گزارے، بلک بلک کے نہ گزارے. ایسی زندگی جس کی کبھی چھاؤں ہی نہ ہو، جس کا کبھی سایہ ہی نہ ہو، جس میں کبھی راحت ہی نہ ہو. یہ جو کالی تھیلی کا عمل ہے، یہ اس زندگی کے اس نظام کے لیے بہت بے مثال لاجواب نظام ہے. کالی تھیلی کا یہ عمل اس کے لیے بہت لاجواب عمل ہے، بہت بے مثال عمل ہے. کالی تھیلی کا یہ عمل بے مثال عمل ہے. آپ حضرات سارا سال انتظار کرتے ہیں یا لطیف و یا ودود کا، سارا سال انتظار کرتے ہیں. مجھے سارا سال اطلاعیں ملتی ہیں، لوگوں کے تجربے ملتے ہیں، لوگوں کے مشاہدے ملتے ہیں، لوگوں کی کمالات کی دنیا ملتی ہے سارا سال. اور یہ ملتا ہے سارا سال کہ ہم نے یہ عمل کیا اور ہمارے گھر میں آگ لگی تھی، ہمارے گھر میں بیماریوں کی، دکھوں کی، تکلیفوں کی، نفرتوں کی آگ لگی تھی، ہمارے گھر میں آگ بجھ گئی. یہ کالی چیزوں کا توڑ ہے. یہ کالی چیزوں کا توڑ ہے. اور جب اس میں ہم بیٹھ کے یا لطیف ہو یا ودود ہو پڑھتے ہیں تو اس کی تاثیر 100 گنا بڑھ جاتی ہے، 100 گنا بڑھ جاتی ہے. اس کی طاقت 100 گنا بڑھ جاتی ہے، بہت زیادہ. جلتی آگ پہ پانی پڑ جاتا ہے، گھروں میں سکھ سکون، زندگیوں میں چین اور راحت آ جاتی ہے یا لطیفو یا ودودو کی برکت سے. اور زندگی حیرت انگیز طور پہ بے مثال اور باکمال ہو جاتی ہے یا لطیفو یا ودودو کی برکت سے. روزانہ بیٹھ کے ایک تسبیح پڑھ لیں بس، یا 11 تسبیحاں پڑھ لیں اول-آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ، آپ کو جو بھی سہولت ہو. ایک تسبیح پڑھ لیں یا 11 تسبیحاں پڑھ لیں، آپ کو ایک دنیا ملے گی، ایک راحت کا، برکت کا، دولت کا، عزت کا نظام ملے گا. آپ کو احساس ہوگا. گھر لٹے ہوئے ہیں، گھروں کی زندگی چین لٹ گیا ہے. اس کی وجہ ہے کہ گھروں میں اٹیچ بات نے سب کچھ ختم کیا ہے، مشکوک رزق نے ختم کیا ہے، مشکوک زندگی نے ختم کیا ہے، اور بھی کئی عوامل اور بھی کئی فیکٹرز اور بھی کئی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے. تو اس کا حل یہ کالی تھیلی کا عمل ہے. اور کالی تھیلی کا یہ عمل ایک زندگی ہے، ایک نظام ہے. کالی تھیلی کا یہ عمل
जिस वक्त आप या लतीफ या वदूद पढ़ते हैं, अचानक एक नूर दाखिल होता है आपके मुंह में, आपकी आंखों में, आपके दिल में, आपके रूए रूए में, और फिर वो मुंतकिल होता है आपके घर पे, आपकी जायदाद, कारोबार, आपकी जिंदगी, सब में वो नूर मुंतकिल होता है, वो बरकत मुंतकिल होती है, वो रहमत मुंतकिल होती है जब आप क्या पढ़ते हैं, या लतीफो जब पढ़ते हैं। अभी हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे जज्बों के साथ। जब ये चीज मुंतकिल होती है तो अंधेरा काला होता है। तो काली चीजों का इलाज नूर और रोशनी है। अंधेरा क्या होता है? काला होता है। और काली चीजों का इलाज नूर और रोशनी है। आपके यहां तस्बीह खाने के हाल में अंधेरा हो तो अंधेरे को लाठियां मारें, गालियां दें, बुरा भला कहें, धक्के दें, तो अंधेरा नहीं जाएगा। अब छोटी सी रोशनी ले आए, अंधेरा चला जाएगा, और छोटा सा नूर ले आए, अंधेरा चला जाएगा, अंधेरा खत्म हो जाएगा। या लतीफो या वदूदो एक ऐसी रोशनी है, एक ऐसा नूर है जो घरों से और जिंदगियों से अंधेरे खत्म कर देता है, उजाले लाता है। जो कहता है मेरे रिश्तों में बंदिश है, उसे कहें या लतीफो या वदूदो का ये अमल कर, 11 जुमेरातों का, और पूरे जज्बों के साथ कर, पूरी तवज्जो के साथ कर, और पूरे ध्यान के साथ कर, या लतीफो या वदूदो का ये अमल। और जो कहता है कि रिश्ते हो रहे हैं लेकिन शादियों में रुकावट है, उसे कहें ये अमल कर, ये अमल बहुत ताकतवर है, इस अमल की बहुत तासीर है। और ये मैं नहीं बता रहा, सदियों से आजमूदा है, सदियों से, मैं नहीं बता रहा, सदियों से आजमूदा है। और जो बंदा कहता है मेरा रिस्क बंधा हुआ है, मेरा रिस्क बंधा हुआ है, और रिस्क ऐसा है कि बस जिंदगी तंग हो गई है, उससे कहें ये काली थैली का अमल कर, और अपने मकाम पे पूरी दुनिया जहां बैठी है एक कपड़े की छोटी सी काली थैली सी ले, और उसमें काले माश, हरमल, काली मिर्च और कलवंजी उसमें डाल लें, और इनको आपस में मिला लें, 50-50 करो, आपस में मिला लें, और मिलाकर फिर इनके ऊपर यह अमल करें जिसका आज हमारी पहली जुमेरात है। यह अमल करें, और फिर इसको चुटकी चुटकी अमल के बाद, जब जुमेरातें 11 जुमेरातों का अमल हो जाए, अमल के बाद फिर चुटकी चुटकी तवे पे डालें, चुटकी चुटकी तवे पे डालें, और तवे पे डालकर चुटकी चुटकी तवे पे डालें, और तवे पे डालकर इसको जलाएं। यूं यूं चीज जलती जाएगी, और यूं काली चीजें, काली दुनिया, काले लोग, काले रोग ये चल जाएंगे। मेरा नहीं, सदियों का आजमूदा है। मैं तो इस अमल को लाया हूं इंसानियत के लिए कि लोग किसी तरह इनके मसाइल हल हों, मुश्किलें दूर हों, और माशाअल्लाह अल्लाह की रहमत, करम और फजल से लोगों के मसाइल हल होते हैं, हुए हैं, दूर होते हैं, हुए हैं, और लोगों की परेशानियां और उलझनें, अगर मुझे और आपको या लतीफो या वदूदो का अंदाजा हो जाए फायदे का, इसकी तासीर का, इसकी बरकत का और कमालात का, तो मेरे ख्याल में खाना, सोना, पीना, जिंदगी की सारी जरूरियात हम भूल जाएं, हम भूल जाएं, और सिर्फ सारा दिन या लतीफो या वदूदो को पढ़ें। अगर इसकी हमें समझ आ जाए, इसकी समझ आ जाए, तो सब कुछ भूल जाए।
کتنے اللہ کے ولی ایسے گزرے ہیں جن کی زندگیوں میں یا لطیف و یا ودودوں کی تاثیر کھلی اور پھر وہ زندگی میں سب کچھ بھول گئے، ہر چیز بھول گئے، اور انہوں نے زندگی میں یا لطیف و یا ودودوں سے زندگی کا چین پایا، دکھ دور ہوئے، پریشانیاں دور ہوئیں۔ پھر اللہ نے ان درویشوں کو ذریعہ بنایا اور ان کے ذریعے سے ہم جیسے لوگوں کے مسئلے حل ہو گئے۔ یہ قرآن پاک کے 2 حرف ہیں، 2 نام ہیں، ان میں برکت ہے، ان میں خیر ہے، ان میں راحت ہے اور ان میں عافیت ہے۔ یہ وہ مبارک نام ہے، یا لطیف و یا ودود۔ یا ودود و صلی علی محمد و آلہ و اصحابہ انک رحیم الودود۔ یہ ودود اور یہ لطیف جتنا اس وقت ہمیں مل رہا اس کی مہربانی سے مل رہا۔ ایک غلطی کی تھی بنی اسرائیل نے، اللہ نے فرمایا تھا کہ اس دن شکار نہ کرو، ہفتے کے دن، پھر سبت قرآن کہتا ہے، اور باقی سب دن شکار کر دو۔ اچھا، وہ اصل میں اللہ کی طرف سے آزمائش تھی۔ ہوتا یہ تھا کہ ہفتے کے دن شکار بہت ہوتا تھا اللہ نے آزمائش کے طور پہ، اور باقی دنوں میں شکار تھوڑا ہوتا تھا بس۔ انہوں نے اللہ کے اس حکم کی نافرمانی کی، اس حکم کی، اور اللہ پاک نے فرمایا سب کے سب بندر ہو جاؤ، اور وہ سارے بندر ہو گئے۔ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ اگر جائیں سڑک کے راستے، تو راستے میں ایک وادی آتی ہے، اس میں بندر ہی بندر سڑکوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں، لوگ ان کو کھانے پینے کی چیزیں دیتے ہیں۔ بعض محققین نے، محدثین نے، بڑی بڑی ہستیوں نے کہا ہے کہ یہ وہ بندر ہے اور انہی کی قوموں سے چلے آ رہے ہیں، اور بعض روایات میں ہے کہ 3 دن زندہ رہے اور پھر مر گئے، اور اکثر کہتے ہیں کہ یہ وہی ہے آج بھی۔ ہماری غلطیاں کتنی ہیں، صرف لفظ لطیف اس کی مہربانی کی وجہ سے، اس کی مہربانی کی وجہ سے، اس کی مہربانی کی وجہ سے اللہ پاک نے ہمارے کام بنا دیے، رزق دے دیا، عزت دے دی، صحت دے دی، برکت دے دی۔ ایک گھونٹ پانی پیا تو پھر وہ نکل بھی جاتا ہے۔ ہارون الرشید کے بعد حضرت بہلول آئے اور پوچھا کہ ہارون تیری حکومت کتنی بڑی؟ بر اعظموں کے بر اعظم حکومت ہارون الرشید کی ملتان تک حکومت تھی، آپ کا بر صغیر کہاں کہاں ان کی حکومت تھی۔ کہا تیری حکومت تو صرف پانی کا پیالہ ہے، تو پی لے، ساری دنیا میں پانی کا قطرہ نہ ہو، اور تو کہے مجھے پانی دے اور اس کو پانی ملے، ایک شرط پہ کہ اپنی حکومت دے دے، تیری حکومت کے بدلے تجھے پانی ملے گا۔ اپنی حکومت دے دے، تیری حکومت کے بدلے تجھے پانی ملے گا، اپنی حکومت دے دے۔ اور ساری حکومتیں کچھ نہ کر سکیں، آخر تجھے ایک پانی کا پیالہ تیری حکومت کے بدلے میں ملے، اور پھر وہ پانی کا پیالہ پینے کے بعد تیرے مثانے میں اٹک جائے، اور تو کہے کہ اب کوئی ایسی طاقت ہو یہ پانی کا پیالہ میرے مثانے سے نکال دے، اور یہ کسی طرح نکل جائے۔ کہا تیری حکومت تو ایک پانی کا پیالہ ہے۔ جتنا بھی اس وقت مجھے آپ کو مل رہا، جتنا بھی ہم پا رہے ہیں، اس کا لطف اور کرم ہے، وہ اس کے نام لطیف کی برکت ہے اور عطا ودود کی برکت ہے۔ جتنا بھی اس وقت ہمیں مل رہا اور جتنا بھی اس وقت ہم پا رہے ہیں، یہ اس کے نام کی برکت ہے، اس کی عطا کی برکت ہے۔ جتنا بھی ہمیں مل رہا ہے، اور یہ جتنا بھی ہمیں ملا ہے، اس کی شان کریمی ہے، اس کے کرم کی انتہا ہے، جتنا بھی ہمیں ملا ہے۔ اور پھر ایک بات یاد رکھیے گا، کتنے حادثات ایسے زندگی میں آتے ہیں، آپ نے ایک لفظ کہا ہے، پتہ نہیں میں بچ کیسے گیا،
بال بال بچا ایک لفظ ہوتا ہے. کہتے ہیں کوئی دعا کام آ گئی, کہتے ہیں کسی کا ہاتھ کا دیا کام آ گیا, کوئی صدقہ خیرات کام آ گیا. یہ ساری چیزیں جتنی بھی آپ کے پاس ہیں, یہ ساری چیزیں یہ بس اس کی شان کریمی, کرم اور عطا اور اس کی رحمت اور برکت کی وجہ سے ہیں. جتنا بھی آپ کو ملا ہے اور جتنا بھی آپ نے پایا ہے اس کی شان کریمی ہے, اس کا فضل اور کرم ہے, اس کی مہربانی ہے. یہ لطیف وہ لفظ ہے, وہ اسم ہے, وہ حرفوں کا مجموعہ ہے, وہ برکت والے نورانی بول ہیں. یہ لطیف وہ برکت والے نورانی بول ہیں. لطیف وہ برکت والے نورانی بول ہیں. آپ مسلسل ایک بات سوچیں کہ انہوں نے ایک غلطی کی تھی, بندر بنا دیا تھا. لوط علیہ السلام کی قوم نے ایک غلطی کی, میں ڈیڈ سی پہ گیا, اس کا ایک حصہ اسرائیل میں ہے, ایک حصہ اردن میں ہے سامنے. اس بستی کو اٹھایا, اتنا اونچا لے گئے کہ پہلے آسمان والوں نے انسانوں اور جانوروں کی آوازیں بھی سنی اور وہیں سے بستی کو پلٹ دیا. اور پھر اوپر سے پتھروں کی بارش ہوئی, اور جو لوگ بستی سے باہر گئے ہوئے تھے پتھر ان کے لیے اٹکے رہے, آسمانوں میں رکے رہے. جب وہ وہاں آئے تو پتھروں کی بارش انہیں ہوئی اور انہیں پیس کے رکھ دیا. دوسری قوموں میں دیکھیں, ایک میں نے بندروں کی بتائی جس کو وادی فاریہ کہتے ہیں, ایک میں نے یہ ڈیڈ سی بحر میت کا بتایا, میں وہاں گیا. دوسری قوموں میں چھوٹی غلطیاں بڑے عذاب. میرے مدینے والے کے صدقے, حضور کے صدقے, اللہ پاک نے بخشش کا نظام, مغفرت کا نظام, عطا کا نظام رکھا ہے, اور اللہ پاک نے اپنی رحمت کا نظام رکھا ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں میرے بندو تمہارے ساتھ ساری معافی ہی معافی ہے, سارا کرم ہی کرم ہے. مجھے آپ کو اللہ کا نام لطیف ملا, یا لطیف ہو یا ودود ہو یہ نام ملے. یا لطیف ہو جب بھی پڑھتے ہیں, یا ودود ہو جب بھی پڑھتے ہیں, پل بھر میں اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے, پل بھر میں اللہ کا جلال ختم ہو جاتا ہے, اور پل بھر میں اللہ کی ناراضگی ختم ہوتی ہے. اور جو عذاب کے فیصلے, جو بلاؤں کے فیصلے, جو آفات کے فیصلے آسمانوں سے ہونے تھے وہ ایسے پل بھر میں اللہ ٹال دیتا ہے. یعنی انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا, اور کتنے بڑے حادثے سے وہ بچ جاتا ہے, پتہ ہی نہیں چلتا. ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے سیلاب کے پانی نے سڑک کو, نیچے سے پانی گزر رہا تھا, اوپر صرف سڑک کے پتھر اور سڑک کی وہ جو تارکو لک ہوتی ہے وہ تہ کھڑی تھی, نیچے ریلا گزر رہا تھا, اور میری گاڑی اوپر سے گزر کے آ گئی, مجھے پتہ نہ چلا. آگے گیا تو آگے سارے ناکے لگے ہوئے تھے, تو انہوں نے مجھے روک لیا. کہاں سے آئے؟ میں نے سڑک سے آیا ہوں. کیسے نکل آئے؟ کہہ رہے کیا مطلب؟ سڑک تھی میں آ گیا. انہوں نے کہا وہ تو ہم نے منع کیا تھا کہ اس میں کوئی 1 کلو وزن بھی ہوگا تو سڑک نیچے بیٹھ جائے گی, اور نیچے سے سیلاب کا ریلا گزر رہا ہے سڑک کو چیر کے, اور سڑک تو اوپر ایسی کھڑی ہوئی ہے. کہا مجھے خبر نہیں. کہا پھر تیرے ساتھ کوئی کرم اور کریمی ہے, تیرے ساتھ کوئی یا لطیف و یا ودود کا فیض ہے. سڑک اوپر کھڑی ہے اور نیچے سے. اور پھر یہی ایک اور واقعہ, میں نے ایک بہت بڑی شخصیت تھے, ان کی بیٹی, ان کے سارا خاندان, صرف ان کے گھر کے 2-3 افراد بچے, گاڑی میں جا رہے تھے, رات کا وقت تھا, سیلاب کے ریلے نے سڑک کو کاٹ دیا تھا, سیلاب کے ریلے نے سڑک کو کاٹ دیا تھا. انہیں علم نہیں تھا, ان کی گاڑی گری
اور وہ سڑک کے اندر گری اور بہہ گئی۔ مجھے انہوں نے خود بتایا، ان کے شوہر نے اور بچوں کے والد نے، کہ بڑے بڑے لوہے کے پائپ لے کے کشتیوں میں بیٹھ کے کئی دن تک نیچے مارتے تھے کہ کوئی پائپ جا کے گاڑی کو لگے، اور کئی دنوں کے بعد ہمیں گاڑی ملی اور گاڑی میں سے لاشیں ملی۔ ایک واقعہ یہ ہے، ایک واقعہ وہ ہے کہ سڑک کو نیچے سے کاٹ دیا تھا، کٹ گئی سڑک، اور یہ بندہ سڑک کے پار ہو گیا۔ یہ جو لا یا لطیف و یا ودود ہے، ہماری زندگی میں ایسے کئی حادثات آتے ہیں، ایسے کئی واقعات آتے ہیں، ایسی کئی پریشانیاں آتی ہیں، کئی آتی ہیں۔ میں دبئی کی سڑک پہ جا رہا تھا شارجہ کی طرف، ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی، تو سامنے دیکھا کہ اچانک ایک گاڑی الٹ گئی اور الٹ کے پھر الٹ گئی۔ تو میرے ساتھ کچھ 3-4 حضرات بیٹھے تھے، سب نے یہی کہا کہ یہ بندہ نہیں بچے گا جس انداز سے حادثہ ہوا، لیکن وہ بندہ باہر نکل آیا۔ یہ یا لطیف ہو یا ودود ہو۔ میرے ایک دوست کہنے لگے کہ میں نے یہ کیری ڈبہ نہیں ہوتا بولا، یہ سوزوکی کا، کہنے لگے میں نے یہ 10-12 ہزار میں خریدا ہے۔ لیکن وہ کیسے ہے؟ کہنے لگے اس میں بندے آ رہے تھے تو ساری گاڑی ٹرک کے نیچے، ٹرالے کے نیچے آ گئی، بندے پتہ نہیں کیسے بچ گئے، اور گاڑی جو اس نے مجھے دکھائی ایسے پس گئی تھی۔ کہنے لگے وہ گاڑی کو بیچ کے بعد 10-12 ہزار میں چلے گئے، بندے کیسے بچ گئے؟ یہ ہے یا لطیف و یا ودود۔ اے مولا، جو حفاظت کا نظام ہوا تیرے لطف و کرم سے ہوا، تیری عطا، تیری شفقت اور تیری مہربانی سے ہوا، اور جو مجھے رزق ملا، صحت ملی، آج کی صبح پھر سانس لینے کا موقع ملا، میں سویا اور مر گیا اور نہ اٹھا، یہ سب کچھ جو ملا ہے یہ محض تیری کریمی سے ہوا ہے، تیری شفقت سے ہوا ہے، اور تیری مہربانی سے ہوا ہے، یہ تیرے کرم سے ہوا ہے۔ یہ یا لطیف و یا ودود ہے۔ ہم اسے اپنی قابلیت سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، احتیاط کی قابلیت کا میں انکار نہیں کرتا، لیکن یہ بس اس کی قبولیت ہے، یہ اس کی عطا ہے، اس کی کریمی ہے، جو اس نے اتنا ہم پہ کرم کیا ہوا ہے اور اتنا ہم پہ فضل کیا ہوا ہے۔ کالی دنیا بڑھ جائے گی، حسد، بغض، کینہ اور بڑھے گا۔ جتنا ایمان اعمال کی اس دنیا ہٹتی جائے گی، کالی دنیا بڑھتی جائے گی، کالے لوگ بڑھتے جائیں گے، حسد کینہ بڑھتا جائے گا، نادیدہ وار بڑھتے جائیں گے۔ جہاں ظاہری حفاظت کا حکم ہے وہاں اندیکھی حفاظت، پھر یہ کلام الہی، فرمان الہی، اسماء الہی کے ذریعے ہے، اور ان اسماء الہی میں یہ جو آج عمل شروع ہو رہا یا لطیف و یا ودود کا، جس کو ہم انشاءاللہ ابھی جذبے سے پڑھیں گے، یہ اس کا حل ہے، یہی ہے، اس کا حل یہی ہے۔ جب انسانیت پریشانیوں میں گھر جائے تو پھر کوئی راستہ چاہیے۔ میرے آقا کے خلاف ہر سازش کی، جادو کی سازش بھی کی، حتیٰ کہ ایک بندہ لائے جو نظر بد دعوے سے اور نظر لگانے والا عین، کہ وہ کہتا تھا میری نظر دعوے سے لگتی ہے، اور واقعی لگتی تھی، اب بھی لگتی ہے، اب بھی ایسے لوگ موجود ہیں جن کی نظر لگتی ہے اور وہ دعوے سے لگاتے ہیں، اب بھی ہیں۔ وہ لائے دور پرے سے، اس کو بہت سارا مال دیا، اس کے ساتھ بہت وعدے کیے کہ حضور پہ وہ نظر لگائے اور نعوذ باللہ ختم کر دے، اسے وعدے کیے، اور وہ پوری طاقت کے ساتھ آیا اور پوری توانائی کے ساتھ آیا اور پورے جذبے کے ساتھ آیا، پر میرے
اللہ کے حبیب کے ساتھ اللہ کی خاص حفاظت تھی۔ حضور سیکیورٹی گارڈ رکھتے تھے، رات کو لوگ پہرے دیتے تھے، دن رات میرے حضور کی سیکیورٹی ہوتی تھی۔ پوری تاریخ میں واقعات ہیں۔ آخر کار مدینہ منورہ کے ایک خیمے میں حضور نے سر مبارک باہر نکال کے جو حفاظت کے لیے ساری رات پہرا دیتے تھے، سفر میں ساتھ پہرا دیتے تھے، ان سے فرمایا ایک وحی نازل ہوئی ہے، واللہ یعصمک من الناس، اے میرے حبیب بس آپ کی حفاظت کا ہم نے ذاتی خود ذمہ لے لیا، اب اپنی سیکیورٹی ہٹا دیں۔ جو بندہ پریشان حال ہے وہ یہ کالی تھیلی کا عمل ضرور کرے۔ کیوں؟ اللہ غیب سے اس کی اپنی حفاظت کا نظام خاص طور پہ جادو کے لیے، خاص طور پہ جنات شیاطین کے لیے، خاص طور پہ جلے ہوئے اور تڑپتے ہوئے گھر اور جلے ہوئے تڑپتے ہوئے لوگوں کے لیے اللہ اس کی غیبی نظام سے حفاظت کا انوکھا نظام کرتے ہیں۔ غیب سے حفاظت کا انوکھا نظام کرتے ہیں۔ جو یہ فیصلہ کر لے کہ میں نے یہ کالی تھیلی کا عمل 11 جمعراتیں کرنا ہے انشاءاللہ کہیں، اور دوسرا فیصلہ کر لے کہ کالی تھیلی کے عمل میں نے یا لطیف و یا ودود و پڑھنا ہے 2، اور تیسرا فیصلہ کر لے کہ میں نے گھر میں ایک تسبیح کسی بھی وقت اول آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ پڑھنی ہے، اور ہر حالت میں پڑھ سکتے ہیں، باوضو پڑھیں تو اچھی بات ہے ورنہ ہر حالت میں اجازت ہے۔ جو یہ فیصلہ کر لینا اس کو زندگی کا لطف آئے گا۔ لاہور موچی دروازے میں ایک بندہ تھا، وہ کتابیں چھاتا تھا، اس کا نام، ادارے کا نام تھا لطف زندگی۔ لطف زندگی۔ پھر وہ مکلر روڈ میں آئے، پھر وہ آخر میں میری بڑھاپے میں ملاقات ہوئی تھی ٹاؤن شپ میں جو انڈسٹریل ایریا ہے، وہاں چوک میں ادھر ان کا گھر تھا، اس جگہ کا نام ہے پنڈی راجپوتانہ۔ وہاں بڑھاپے میں میری آخری ملاقات ان سے ہوئی تھی، تو میں نے ان سے پوچھا، وہ درویش جو ہے اس کے تھے پھلت کے، تو میں نے ان سے پوچھا آپ نے یہ لطف زندگی نام کتب خانے کا کیوں رکھا؟ کہا میں بہت پریشان تھا، جب میں نے ہجرت کی تھی ہمارے خاندان میں غربت تھی، ایک درویش نے ہمیں اللہ کا نام دیا، ہم نے کلام الہی سے تاثیر حاصل کی، اور اللہ کے نام کی تاثیر اور طاقت اور برکت ایسی ملی کہ زندگی میں لطف آ گیا، اور زندگی میں چین آ گیا، اور زندگی میں سرور آ گیا، اور زندگی میں سکون آ گیا، اور زندگی جینے کے قابل ہو گئی، اور زندگی سر اٹھا کر چلنے کے قابل ہو گئی۔ تو پھر میں نے اپنے ادارے کا نام رکھ دیا لطف زندگی۔ بابا جی نے مجھے بتایا، بہت پرانی بات ہے، اس وقت وہ عین بڑھاپے میں تھے، بہت پرانی بات، یا لطیف ہو یا ودود ہو، یہ لطف زندگی ہے۔ لطف زندگی جو کہتا ہے کہ کالی دنیا میرے ارد گرد ہے، اور میرے گھر میں، رزق میں، کاروبار میں، میری زندگی میں، جو کہتا ہے کالے لوگوں نے میرا جینا دو بھر کر دیا ہے، اور کو کہتا ہے کالے روگوں نے مجھے زندگی میں پریشان یوں کر دیا کہ دکھ درد اولڑے گل پیگن، ہک مک دینی بے ول پیگن۔ پھر سنیں، دکھ درد اولڑے گل پیگن، الٹے سیدھے دکھ میرے گلے پڑ گئے، دکھ درد اولڑے گل پیگن، ہک مک دینی بے ول پیگن۔ ایک ختم نہیں ہوتے دوسرے شروع ہو جاتے ہیں، ایک ختم نہیں ہوتے دوسرے شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر زندگی ایسی ہے تو پھر ان بابا جی نے اپنے ادارے کا نام لطف زندگی صحیح رکھا تھا، تو کہتے ہیں میری زندگی میں لطف آ گیا، چین آ گیا، سکون آ گیا، میری زندگی راحت قدا بن گئی۔
تو میرا مشورہ یہ ہے کہ یہ کالی تھیلی کا عمل بہت اہتمام سے کرے اور بہت جذبے سے کرے. یہ تسبیح خانے کا یہ نظام انسانیت کو بہت نفع دے رہا ہے، لوگوں کو بہت خیر پہنچا رہا ہے، اور اس سے بڑی برکتوں کے دروازے کھل رہے ہیں. اصل میں اللہ پاک نا اپنے نام کی عظمت کو پسند کرتے ہیں، تو لطیف اور ودود میں اس کے نام کی عظمت ہے، اس کی تعریف ہے، اس کی خوشامد ہے. جتنا اللہ کی تعریف اور منت اور خوشامد، تین چیزیں سن لیں میرے ساتھ، گنے: تعریف، منت اور خوشامد. تعریف، منت، خوشامد، یہ جتنی کریں گے نا اللہ پاک کو یہ چیز اتنا زیادہ پسند ہے. تعریف، منت اور خوشامد بندے کو اچھی لگتی ہے. تعریف، منت اور خوشامد جانور کو اچھی لگتی ہے، جانور کو اچھی لگتی ہے. تو میرا رب جو کائنات کا وارث ہے، جو کائنات کا وارث ہے، مولا اور ملجا ہے، اس کو تعریف کیسے اچھی نہ لگے گی؟ یہ راز حضرت علی کو سمجھ آ گیا تھا. ہاں آ گیا تھا. انہوں نے اپنے خادم حضرت کمیل بن زیاد کو کچھ دعا سکھائی تھی، اور اس میں ساری اللہ کی منت، تعریف اور خوشامد ہے. اور یا لطیف و یا ودودوں میں بھی اللہ کی منت، تعریف اور خوشامد ہے. وہ سمجھ آ گئی تھی ان کو بس. تو پھر انہوں نے زندگی میں پڑھا، اور اس دعائے حضرت علی میں ایک سبق ہے میرے آپ کے لیے، غور سے سننا، ذرا سمجھنا، غور سے سننا اور سمجھنا. ہاں وہ کیا سبق ہے؟ وہ میرے لیے، آپ کے لیے، میرے آپ کے لیے سبق ہے کہ حضرت علی نے مجھے آپ کو کس ہستی سے مانگنا سکھایا. وہ کون سی ہستی ہے؟ اللہ. اس سے مانگنا سکھایا، اس کی منت سکھائی، اس کی خوشامد سکھائی، اس کے سامنے زاریاں کرنا، منتیں کرنا، یہ سکھایا. ابھی ہم سنیں گے حضرت علی کی دعا کو، آج پہلی اور پوری 11 جمعراتیں سنیں گے، لیکن پہلے ایک سبق اس کو ذرا ذہن میں رکھیں. حضرت علی نے، اس کے ترجمے پہ نظر رکھیے گا، لفظوں کے ترجمے پہ نظر رکھیں، کیونکہ ہم عرب نہیں ہیں، عرب کی باریکیاں نہیں سمجھتے، عرب کی باریکیاں نہیں سمجھتے. ترجمے پہ نظر رکھیں کہ وہ منت کس کی کر رہے ہیں. اور زندگی میں یہ سبق دیا ہے، قیامت تک حضرت علی کا نام لینے والوں، ان سے محبت کرنے والوں، اگر کبھی مصیبت آئے، کبھی پریشانی آئے، کبھی دکھ ستائیں، کبھی غم ستائیں، تو میرے سبق کو یاد رکھنا. میں نے انسانیت کو، اور یہ اتنے طاقتور الفاظ ہیں، رونگٹے کھڑے ہو جاتے. ایسا علم کا سمندر تو تھے وہ، اور یہ ایسا علم کا سمندر دیا ہے، حیران ہو جاتا ہے انسان کہ ان نے یہ الفاظ جمع کیسے کیے تھے. ان پہ الفاظ اللہ کی طرف سے، جیسے کہتے ہیں اللہ اپنے علم میں سے علم عطا فرمائے، اللہ کی طرف سے یہ الفاظ کیسے ملے تھے. حیرت انگیز طور اور بہت باکمال الفاظ ہیں. آئیں توجہ سے سنتے ہیں، دھیان سے سنتے ہیں، دل کی گہرائیوں سے سنتے ہیں، اور اس سے پہلے درود شفا پڑھتے ہیں جو تمام روگوں، تمام بیماریوں، تمام تکلیفوں اور تمام مصیبتوں اور پریشانیوں کا حل ہے. اللہم صلی علی محمد بعدد کل داء و دواء مبارک وسلم. اللہم صلی علی محمد بعدد کل داء و دواء مبارک وسلم. اللہم صلی علی محمد بعدد کل داء و دواء مبارک وسلم. اب درود پاک پڑھ لیا، اب علی کی دعا کو بہت توجہ سے سنیں، دل کی گہرائیوں سے سنیں، اندر کے سچے جذبے سے سنیں، اور لفظوں کے ترجمے پہ، لفظوں پہ ڈوب جائیں. اور جب لفظ آئے نا الغوث الغوث،
उस वक्त अपनी मन्नत, मुराद, हाजत उस अल्लाह के सामने पेश करें। जब लफ्ज अल-गौस आए, अल्लाह के सामने पेश करें उस वक्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। सुब्हानल्लाह, सुब्हानल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। क्या इल्म, क्या अज़मतें, क्या बरकतें। ये उंगली जो वहां फेरी थी, आंखों में फेर दे, और यही उंगली दिल पे फेर दे। नूर ही नूर है, इल्म की बारिश है, और उस करीम की बारगाह में मिन्नतें ही दरखास्तें हैं। अल्लाह अकबर। और ये आज का पढ़ा जितना भी है, सुना, इसका सवाब हजरत इमाम मूसा काज़िम सलामुल्लाह रिज़वानुल्लाह की रूह को हदिया कर दें। उनके अय्याम चल रहे हैं, कितने खुशकिस्मत हैं। और अल्लाह पाक की मुसलसल मिन्नत कर रहे हैं, दरखास्त, और इंसानियत को सिखा रहे हैं कि लोगों, जब भी कोई मुसीबत आए, परेशानी आए, दुख और तकलीफें और नाकामियां घेर लें और घरेलू उलझने पहाड़ बन जाएं, तो फिर ये दुआएं हैं, ये हाजात हैं, ये मिन्नतें हैं, ये दरखास्तें हैं। ऐसे अपनी ज़िंदगी को खुशियों और खुशहालियों पे लाना है, ऐसी अपनी ज़िंदगी को सुख और सुकून में लाना है, ऐसे अपनी ज़िंदगियों से मसाइल और मुश्किलात हल करवाने हैं। ये ज़िंदगी दी है, ये सबक दिया है, ये ज़िंदगी दी है, ये सबक दिया मुझे आपको, और क़यामत तक ये सबक चलेगा, चलेगा। मांगने वाले, तड़पने वाले, अपनी हाजात और अपनी परेशानियों का इजाला कराने वाले इसी तरह फिर गिड़गिड़ाएंगे और फिर मांगेंगे, और अल्लाह के सामने फिर आए। हम बैठ के या लतीफ़ो या वदूदो को अमल करते हैं। हाँ, ये अमल आखिर में करेंगे, जिक्र खास होगा, कुछ ऐलानात हैं, हम आखिर में करेंगे। लेकिन इसके करने से पहले मुझे पहले इसका तरीका मुझसे समझ लें, इसका तरीका समझ लें। इसके करने से पहले तरीका समझ लें, जिक्र खास और ये चीज़ें तरीका समझ लें। एक बात मैं आपको बताऊं, इनको बिठा दे भाई, एक बात बताऊं आपको, देखेंगे, सुनेंगे, बोले सुनेंगे। दुआए हजरत अली में भी अल्लाह की शान और ताकत और तासीर और कमाल, या लतीफ़ो या वदूदो में अल्लाह की अजमत ही मिन्नत और दरखास्त, और जिक्र खास भी सारा का सारा अल्लाह की मिन्नत, अल्लाह की मिन्नत, अल्लाह की मिन्नत, अल्लाह की मिन्नत और दरखास्त। मालूम ये हुआ कि अगर हमारे मसाइल, मुश्किलात, परेशानियां और नाकामियां ख़त्म होंगी तो उसका रास्ता सिर्फ और सिर्फ यही है। हाँ, उसका सारा रास्ता यही है, मिन्नत और दरखास्त, मिन्नत और दरखास्त, सारा रास्ता यही है। और इन जुमेरातों में हमारा जो जिक्र होगा, खास जिक्र होगा, वो या लतीफ़ो या वदूदो का होगा। हम ज़रबे लगा के पढ़ के फिर थैली पे दम करेंगे, फिर पढ़ेंगे, फिर थैली पे, फिर पढ़ेंगे। 11 जुमेरातों का ये अमल कर लें, देखें फिर होता क्या है, होता क्या है, करके देखें तो सही। भाई ये क्यों कर रहे हैं ये बंदे, इनको किसने कहा ये बांटे हैं, क्या कर रहे हैं लोग, इनका यकीन जाने। अगर या लतीफ़ो या वदूदो की तासीर हमारे ऊपर खुल जाए ना, खुली नहीं है, मेरे ऊपर नहीं खुली, मैं आपको क्या खोलूं, तो मेरा इल्म ही महदूद है, मेरा इल्म ही मुख्तसर है, मुख्तसर सा इल्म है, आप पे क्या खोलूं। दुआ करें अल्लाह मुझे अपने इल्म में से इल्म दे, अपने हिल्म में से हिल्म दे, मेरे लिए भी, मेरी नस्लों के लिए भी, पूरी उम्मत के लिए भी। जिसमें खुल गया ये इल्म, फिर वो क्या करेगा, उसके अंदर बेचैनी उठेगी। एक मुल्क से, ये जो इंटरनेशनल अबकरी कॉन्फ्रेंस तुर्की में हुई है, क्राउन प्लाजा होटल में, एक मुल्क से एक साहब मेरे पास बैठे थे, दाढ़ी सफेद हो गई थी,
کہنے لگے میرے والد صاحب تسبیح کرنے والے تھے، ذکر کرنے والے تھے، اللہ اللہ کرنے والے تھے، کہ آنکھوں میں آنسو تھے، آج تک مجھے ساتھ لے کر نہیں چلے۔ بڑی غم کی بات کہی۔ پھر میں نے اپنے بیٹوں کو بولا، میں کدھر آؤ بیٹا، سنو اس بندے کی بات، آج تک مجھے ساتھ لے کر نہیں چلے۔ ہاں اگر نماز تسبیح کے لیے ہوتا تھا تو مار پیٹ کر کے مجھے نماز تسبیح کی طرف، مسجد کی طرف لے جاتے تھے، مجھے اپنا آج تک ساتھی نہیں بنایا۔ تو ابکری ملا، پھر ابکری نے آ کے مجھے بتایا کہ یہ رہنا کیسے ہے، جینا کیسے ہے، اٹھنا کیسا ہے، بیٹھنا کیسا ہے۔ تو ابکری نے بتایا، والد نے نہیں بتایا۔ مجھے یاد ہے ہمارے ہاں ایک نہاری والا ہوتا تھا، اس کی نہاری بڑی مشہور تھی، اور بیٹوں کو گالیاں دے کے بلاتا تھا۔ تو ایک دفعہ وہ دانتوں کے ڈاکٹر تھے ساتھ، اب ان کا بیٹا بیٹھتا ہے، اس نے کہا کہ تو گالیاں کیوں دیتا ہے بیٹوں کو، کیوں بلاتا ہے گالیاں دے کے؟ انہوں نے کہا یہ بولی یہی سمجھتے ہیں۔ اس نے محبت کر، اس نے کہا اگر محبت کروں گا سر پہ چڑھ جائیں گے، ان کو ان کی اوقات پہ رکھوں گا، لیکن نہیں، جوانی کی کچھ تلخیاں بھی برداشت کر لینی ہوتی ہیں۔ اس کے آنکھوں میں آنسو تھے، اس کا دل رو رہا تھا، اور وہ کہہ رہا تھا کہ والد نے ساری زندگی مجھے ساتھ نہیں لی۔ بہت نیک تھے میرے والد، بڑے اللہ والے تھے، دعائیں ماننے والے، لوگوں کا فکر کرنے والے، لوگوں کو اللہ کے نام پہ جوڑنے والے تھے، مجھے اپنے ساتھ نہیں جوڑا۔ گھر والوں کو جوڑنا ایک طرف، لاکھ کو جوڑنا ایک طرف ہوتا ہے، کیوں گھر والوں کے جوڑنے پہ بڑی محنت اور بہت زیادہ ناگواریاں برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ اولاد کو، بیوی بچوں کو، شوہر کو، بھائی کو، ان کو ساتھ لے کے چلنا بڑا مشکل ہے۔ مجھے اس بندے کی درد بھری باتیں کبھی نہ بھولیں گے، کبھی نہ بھولیں۔ ایک محکمے کا افسر آیا میرے پاس، کسی محکمے کا، میری مزاج میں رازداری رکھنے کی کوشش ہے، دعویٰ نہیں۔ مجھ سے کہنے لگا کہ میں جوان تھا اور یہ غلطیاں کر بیٹھا، اب والد کی جا کے قبر پہ کہتا ہوں کہ میرے ابا آپ تو زندگی گزارے بیٹھے تھے، آپ نے تو صبح شام اتار چڑھاؤ عروج و زوال دیکھا تھا، آپ مجھے روک دیتے ہیں، آپ مجھے منع کر دیتے ہیں، آپ مجھے کو نصیحت محبت پیار سے مجھے ساتھ لے کے چلتے۔ میرے والد نے مجھے میری زندگی میں چھوڑ دیا، میرے والد نے مجھے میری زندگی میں چھوڑ دیا، بس۔ کہتے ہیں ابا کی قبر پہ جا کے شکوے کرتا ہوں، والد کی قبر پہ جا کے شکایتیں کرتا ہوں۔ وہ تو اولاد اور گھر والوں کو ساتھ کے لے کر چلنا ایک طرف، جتنے بھی انبیاء آئے ان سب سے کم صرف ان کے رشتہ دار، ان کے گھر والے قریب ہوئے، اور ایک طرف پوری انسانیت، لیکن سارے انبیاء نے سب سے زیادہ محنت، سب سے زیادہ اذیت اپنے گھر والوں سے سہی، اور محنت سب سے زیادہ اپنے گھر والوں پہ کی۔ مجھے ان کی بے بسی کی کیفیت یاد ہے، 4 دن پہلے کی بات ہے۔ ابکری نے سکھایا کہ مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب، تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ در پہ مرنا، اور مجھے آ گیا ہے جینا، مجھے آ گیا ہے مرنا۔ ابکری نے سکھایا کہ زندگی ہوتی کیا ہے، اس سے پہلے تو کوئی خبر ہی نہیں تھی، پتہ ہی نہیں تھا۔ والد اپنی زندگی کی عبادت اور تسبیحاں لے کے چلا گیا۔ اب حیران ہوں گے لوگ، ہمیں تسبیحاں، ابا جی کے 5 سورت، قرآن، جائے نماز، سٹک، ہر چیز آ کے دے جاتے ہیں، ہمارے والد پڑھتے تھے۔ میں یاد ہے مجھے ایک بندہ بہت زیادہ ذکر کرتا تھا، اس کے میں نے فون کیا، اس وقت موبائل فون نہیں آئے تھے، تو میں نے فون کیا پی ٹی سیل میں، تو انہوں نے کہا ہولڈ کیجئے میں اپنے والد صاحب کو بلاتا ہوں۔ زور سے کہا امی ابو کے پیر صاحب کا فون ہے۔ اور جب وہ فوت ہوئے، ان کے گھر تعزیت کرنے گیا، تو وہ جو تسبیح پڑھتے تھے وہ میں ساتھ لے آیا، انہوں نے تسبیح بھی اٹھا کے دے دی۔ میری منت ہے اپنی نسلوں پہ محنت کریں، اپنے گھر والوں پہ، اپنے
اپنی خواتین، مردوں، اولاد، اپنے پیاروں، اپنے دوستوں پہ محنت کریں۔ یہ تو محنت مانگتے ہیں، وہ تو پیار سے چلانا مانگتے ہیں، آرڈر سے نہیں۔ محنت کریں۔ بے بسی کی کیفیت میں پھر ایسا ہوگا کہ ہم تنہا رہ جائیں گے، ہم اکیلے رہ جائیں گے، ہم تنہا رہ جائیں گے۔ پھر قبرستان میں گیا تو بندہ کھڑا تھا، مجھے دیکھا تو مجھے کہتے پڑھیں گے؟ میں نے ہاں۔ میں کہ کیا دو گے؟ نہیں، میں نے پوچھا، میں نے کہا پڑھ دو؟ پھر پڑھ دے۔ کیا لو گے؟ میں کہ جو دل چاہے دے دینا۔ میں نے قبر پہ پڑھ دیا تو اس نے مجھے 50 روپے دیا۔ آپ ساتھ تھے شاید؟ نہیں، 50 روپے دیا۔ میں نے کہا تھوڑے ہیں، کہنے لگے یہی ہیں، بس قبول کر لیں۔ کس کی قبر ہے؟ والدین کی قبر ہے، اماں ابا ہیں۔ پڑھ نہیں سکتا کہ ماں باپ کو ہدیہ دے۔ میں نے کہا اور دو، کہا نہیں۔ میں نے وہ واپس کیا اور جیب میں کچھ بڑے نوٹ تھے، دکھائے۔ میں نے کہا میرے پاس ہیں، لیکن مجھے تیری بے بسی پہ ہمیشہ حسرت رہے گی۔ ماں باپ کی قبر پہ ہو، آتے جاتے سے کہے پڑھ دے، آتے جاتے کو کیا احساس ہے؟ اس لیے فرمایا تیرا والد فوت ہو، تیری والدہ فوت ہو، اگر تو جنازہ پڑھانے کے قابل ہے تو تو جنازہ پڑھا، تو جنازہ پڑھا۔ جو درد تیرے اندر ہے وہ کسی میں نہیں ہو سکتا۔ اپنی نسلوں کا نظام دیکھیں، سوچیں کہ ہماری نسلوں کا کیا بنے گا۔ اگر نسلوں کا نہ سوچا پھر اپنی تسبیح، اپنا وظیفہ کر کے پھر چلے جائیں گے، اپنی تسبیح، اپنا وظیفہ، اور زندگی ختم ہو جائے گی۔ کہا کہ ہمارے دادا تھے، جس طرح کی آپ نماز پڑھ رہے ہیں میرے دادا بھی ایسے پڑھتے تھے۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے ہم ایک ملک میں گئے تو انہوں نے کہا، اور مجھے ابھی ایک صاحب کہنے لگے اسی کانفرنس میں، ہم لفٹ میں جا رہے تھے، کہا ہماری نسلیں بھی ایسی کہیں گی کہ ہمارا دادا تھا وہ تسبیح نماز پڑھتا تھا۔ اپنی نسلوں کا فکر کریں، ساری انسانیت کا فکر کریں، سارے طبقات جتنے بھی ہیں، سارے مذاہب جتنے بھی ہیں، وہ سب ہمارے ہیں، ان کا فکر کریں، ان کو بہت توجہ دیں۔ کہ اپنی ذات کو اگر لے کر چلے نقصان اٹھائیں گے۔ میری منت ہے، درخواست ہے، یہ جو ہم 12 لڈو کا عمل رکھا ہے کہ آپ 12 لڈو لے آئیں، ایک لڈو مراد کا خود لے لے، 11 رکھ دیں، جو رکھے ایک لڈو اس میں سے لے، نیت کرے کہ اللہ میری مراد پوری ہوگی، میں آ کے 12 لڈو رکھوں گا۔ یہ بہت طاقتور عمل ہے اور اس میں بہت قبولیت ہوتی ہے، مرادیں پوری ہوتی ہیں۔ اور اس عمل میں بھی دیکھیں کہ لانے والے نے ایک لڈو لیا، باقی 11 تو لوگوں کے لیے چھوڑ گیا۔ ہمارے دلوں میں لوگوں کی، اپنے معاشرے، اپنے گھر، اپنی نسلوں کی کے لیے فکر مندی کا جذبہ ہو، فکر مندی کا جذبہ۔ اور یہ لڈو والا عمل بہت کامیاب عمل ہے، جو بھی کرتا ہے اللہ اس کی مراد پوری کرتا ہے، اللہ اس کے مسئلے حل کرتا ہے، اللہ اس کی پریشانیاں دور کرتا ہے۔ یہی حال ہمارے میٹھے چاولوں کا ہے، جو چاول آپ کو ملے ہیں، پوری محنت کر کے ہمارے خدمت والے مخلصین آپ کے لیے محنت کر کے میٹھے چاول بناتے ہیں، کوشش کرتے ہیں اور آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، کتنی محنت کر کے۔ اور یاد رکھیے گا، عمل کے بعد ہماری مستند کتابوں میں میٹھی چیز تقسیم کرنا ہے، جو اور یہ چاول وہ چاول ہیں، اس کے ایک ایک چاول میں رحمت ہے، راحت ہے، شفا ہے، رحمت ہے، راحت ہے، شفا ہے، رحمت ہے، راحت ہے اور شفا ہے۔ ایک ایک چاول کے دانے میں آپ قدردان ہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں یہ جو کاغذ کے لفافے، ان کو خراب نہ کریں، ان کو واپس آ کے دیا کریں، یہ پھر استعمال ہوں، بڑے مضبوط لفافے ہیں۔ ایک ایک پہ رحمت ہے، راحت ہے، شفا ہے، جتنی ہماری مزاج میں قدردانی ہوگی۔ اور یہ جو نقش یار غار، یار مزار اور دریائے نیل کا نقش ہے، یہ وہ طاقتور تعویذ ہے، اس کے میں نے فائدے سنے، باہرلے ملک والوں سے سنے، جو انہوں نے مجھے بتائے، ایسے ایسے فائدے بتائے کہ اس نقش کے کمالات اور برکات کیا ہیں۔ یہ تو رزق اور دولت اور برکت کے سمندر اور دریائے نیل بہا دیتے ہیں، دریائے نیل بہا دیتے ہیں۔ میری درخواست یہی ہے
اور اسی طرح اپنے مرحومین کو نہ بھولیں، اپنی زندوں کو نہ بھولیں، اپنی نسلوں کو نہ بھولیں۔ اور جو سخی ہوتا ہے نا کبھی اکیلا نہیں آتا۔ یہی بات میں نے بیرون ملک والوں سے کہی، اپنی انٹرنیشنل کانفرنس میں کہی۔ میں نے کہا اپنی کانفرنس والوں کو، میں نے کہا آپ بہت آئے ہیں لیکن سخی کبھی اکیلا نہیں چلتا۔ سخی ہمیشہ انسانیت طبقات کو لے کے چلتا ہے۔ پورا ہفتہ محنت کریں تسبیح خانے کی ترتیب کی، پورا ہفتہ محنت کریں، اور پورا ہفتہ محنت کر کے پورا ہفتہ لوگوں کو لایا کریں اللہ کی محبت میں۔ مجمع اکٹھا کرنا مطلوب نہیں ہے، کسی کے کان میں خیر پہنچ جائے اور کسی کے مشکل حل ہو جائے اور کسی کی پریشانی دور ہو جائے اور کسی کی ناکامی ختم ہو جائے، اللہ پاک ہماری مشکل حل کرے گا اور پریشانی دور کرے گا انشاءاللہ۔ کریں گے نا؟ اور دوسرا میں نے آپ سے عرض کیا تھا تسبیح خانے کی اور میری اور سارے نظام کی حفاظت کی اور فتنوں سے حفاظت کے لیے، دجالی فتنوں سے حفاظت کے لیے حامیم لا ینصرون یا حفیظ و یا سلام جانثاروں کا عمل ہے۔ اور یہ دجالی فتنوں کو توڑنے کے لیے رمضان میں بہت سے لوگوں نے اپنے ذمے اعمال لیے تھے۔ آپ نے دن رات دعائیں، اعمال، خاص عمل کہ یہ جو فتنے اٹھے ہیں اور ان فتنوں کو ختم کرنے کے لیے اور ان فتنوں کو اور فتنہ پرداز کو ختم کرنے کے لیے یہ آپ نے جو اعمال کیے تھے، یاد رکھیے گا ایک بات بتا دوں، فتنوں کو اللہ کے نام کی طاقتیں کھا جائیں گے اور مخلصین کی دعائیں، اور جو فتنوں کے دوران تماشا دیکھتے رہے وہ بھی نہیں بچ سکیں گے۔ یاد رکھیے گا یہ دعائیں طاقتور پوری دنیا لگی ہوئی ہے اعمال پہ۔ مجھے آ کے وہاں کانفرنس میں دنیا کے لوگوں نے بتایا، یہ یاد رکھیے گا۔ انبیاء پہ فتنے اٹھے، اہل بیت صحابہ پہ، بڑی بڑی ہستیوں پہ۔ فتنوں کے لیے اپنے اعمال مضبوط کریں، اپنی دعاؤں میں طاقت پیدا کریں اور کوئی عمل چوک نہ جائے، اور اپنے عمل میں تاثیر، طاقت، توجہ بڑھائیں۔ توجہ کریں گے نا؟ بہت زیادہ بڑھائیں، بہت زیادہ انشاءاللہ کوشش کریں اور اس پہ محنت کریں، توجہ کریں۔ یہ فتنے 4 دن کے لیے ہیں، ان کا حصہ بننے والے، فتنوں کا حصہ بننے والے عبرت کا نشان، اور فتنوں کو ختم کرنے والے اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کا نشان ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ کے نظام میں بڑی طاقت ہے، اللہ کے نام میں بڑی طاقت ہے، اور اللہ کے نام میں بڑی قوت ہے۔ ابکری چینل کو اور ابکری میگزین کو بہت زیادہ پھیلائیں تاکہ انسانیت کو خیر پہنچے، برکت ہو، رحمت ہو۔ یا کہاروں 120 دن کا چلہ 8 مئی بروز جمعرات سے آپ اپنے مقام پر شروع کریں گے، ہر سال ہوتا ہے۔ یا کہاروں کا 120 دن کا چلہ 8 مئی جمعرات سے شروع ہوگا، اپنے مقام پر رہتے ہوئے اس کو توجہ دیں۔ اسم اعظم کا روحانی دم 11 مئی اتوار بعد نماز فجر ہوگا۔ کون سی مئی؟ 11 مئی اتوار بعد نماز فجر ہوگا۔ اس کو توجہ سے کریں گے، اور دم کا ڈبہ پہلے لے لیا کریں، اس میں بہت برکت والی چیزیں ہوتی ہیں پہلے سے۔ اور سوشل میڈیا پہ بعض اوقات میری نسبتیں جوڑ کے میں ان کا رشتہ دار ہوں، کلاس فیلو ہوں، فلاں ہوں، بہت زیادہ لوگوں کو متاثر کیا جاتا ہے، تو اس کی احتیاط بھی کریں اور اطلاع بھی کریں۔ اور ہر جمعرات کو حضرت علی کی دعا کی کتاب ساتھ لائیں۔ بعض لوگ گھر رکھ کے آتے ہیں، یہاں سے نہیں لیتے ہیں، ایسا نہ کریں، دوسروں کا حق نہ ماریں۔ یہ انسانیت کا اور لوگوں کا حق ہے، یہ اس حق کو حق رہنے دیں۔ ابکری جادوئی لائبریری کا بہت زیادہ وزٹ کریں۔ بعض لوگ ناواقفیت پہ کہتے ہیں کہ انگریزوں کو جادو جنات نظر بد نہیں ہوتا، ہمیں ہوتا ہے۔ تو ہم نے انگریزوں کی بے شمار کتابیں جمع کی ہیں کہ جادو جنات نظر بد سے ان کے ساتھ کیا حال ہوا، بے شمار کتابیں جمع کی ہیں۔ ان کتابوں کو پڑھا کریں، بڑے مغالطے دور ہوتے ہیں۔ ہر جمعرات روحانی چلہ ہوتا ہے، 3 دن یہاں گزاریں، جمعرات عصر سے اتوار ظہر تک، دکھ تکلیف پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے۔ اور اپنی موٹر سائیکل اور گاڑیوں کا خیال کریں کہ گلی کے اندر نہ لائیں، مسلم غیر مسلم سب رہتے ہیں، سب کے حقوق ہیں۔
कोशिश करें कि गलियों के अंदर न लाएं और अपने ही जूते इस्तेमाल करें। बाज़ औक़ात किसी के जूतों से भी कोई रोग बहुत ज़्यादा लग जाते हैं, अपने ही जूते इस्तेमाल करें। अल्लाह पाक हमें खैरें और बरकतें बांटने वाला बनाए। आज 2 निकाह भी हैं। बेहतरीन निकाह वो है उसका निकाह का खाना कि निकाह सादा हो और जो शादी का खाना हो उसमें गरीबों को शामिल किया जाए, गरीबों को शामिल किया जाए। और रमज़ान में जो हजरात खजूर की गुठलियाँ साथ लेकर गए थे वो वापस कर रहे, कहीं नुकसान ना हो जाए। खजूर की गुठली एक भी अपने पास ना रखें, वो वापस करें, कहीं नुकसान ना हो। सिर्फ थैली साथ ले जानी थी, गुठलियाँ साथ नहीं ले जानी थी। अब बैठ के बहुत तवज्जो और ध्यान से, बहुत यकसुई और कैफियतों से थैली का अमल करेंगे। इसका तरीका मैं आपकी खिदमत में पहले अर्ज कर दूं। थैली का तरीका, इसमें आपको इल्म है कि आज ये पहली जुमेरात है। अपनी मुश्किलात, अपनी परेशानियों और अपने मसाइल का तसव्वुर करते हुए इस थैली के अमल को तवज्जो से करेंगे। दरूद पाक हम पढ़ चुके हैं, इसको खोल के अपने सामने रखेंगे, थैली को खोल के अपने सामने रखेंगे और बहुत ताकतवर जज्बों के साथ बैठ के पढ़ेंगे। या लतीफ़ो, या बहुत जज्बों के साथ, बहुत तवज्जो के साथ, बहुत ध्यान के साथ हम या लतीफ़ो या वदूदो बैठ के पढ़ेंगे और बहुत तवज्जो के साथ बैठ के पढ़ेंगे और अपने मसाइल परेशानियों का, और फिर इस थैली पे दम करेंगे, फिर पढ़ेंगे। इसी तरह 7 बार पढ़ेंगे। कितनी बार? कितनी बार? बहुत तवज्जो से, जितना जज्बा, जितना दर्द, सर झुका के जितना खुलूस होगा उतना उस करीम की बारगाह में इंशाअल्लाह कबूलियत होगी। और घर जाके 1 तस्बीह या 11 तस्बीह इंशाअल्लाह इसकी ज़रूर पढ़ेंगे किसी वक्त थैली के ऊपर। और इसकी जो अलविदाई दुआ होगी इस अमल की, वो 10 मुहर्रम को होगी। और आप दिल खोल कर लंगर लाएं और अपने हाथों से खुद तकसीम करें। इसके लिए 10 मुहर्रम को अलविदाई दुआ होगी इंशाअल्लाह ताला। और फिर अमल के बाद 11 जुमेरातों के बाद चुटकी चुटकी तवे पर जलाएंगे। या लतीफ़ो या वदूदो 11 बार या 1 तस्बीह पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह मसले हल होंगे। आए फिर तवज्जो से अमल शुरू करते हैं, ध्यान से अमल शुरू करते हैं। थैली आपके सामने है और बहुत ध्यान, बहुत तवज्जो से या लतीफ़ो या वदूदो, या लतीफ़ो या वदूदो, या लतीफ़ो या वदूदो, या लतीफ़ो या वदूदो। तवज्जो से पढ़ें, ध्यान से पढ़ें, लाइटें बंद कर दें। या लतीफ़ो या वदूदो। या लतीफ़ो या वदूदो।
اگلی بار پڑھنے سے پہلے ایک بات غور سے سن لیں، اللہ کو جذبے پسند ہے، اللہ کی نظر جذبوں پہ رہتی ہے، اگر جذبوں سے نہ پڑھا تو فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ کی نظر جذبوں پہ ہے، اللہ کی نظر جذبوں پہ ہے، پورے جذبے، پوری کیفیت ڈوب کر پڑھیں اور باواز بلند پڑھیں، اللہ کی نظر اس پہ ہوتی ہے۔ یا لطیف ہو یا ودود ہو، یا لطیف ہو یا ودود ہو۔ یا لطیف ہو یا ودود ہو۔ یا لطیف ہو یا ودود ہو۔ اب یہ آخری دفعہ پڑھ رہے ہیں، توجہ سے پڑھیں، بہت دھیان سے پڑھیں۔ آخری دفعہ پڑھ رہے ہیں، توجہ سے پڑھیں، ڈوب کے پڑھیں، دھیان سے پڑھیں، اپنی مشکلوں پریشانیوں کا تصور کر کے پڑھیں۔
یا اول الاولین و یا آخر الاخرین یا ذا القوة المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اجود الاجودین یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وادخل الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا عزيز يا غفار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم باقية كباقية الوليد اے اللہ تو ہماری حاضری قبول